دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو، توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا، ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا، اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا؟ سر چادر پہ ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا، اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے، صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے، پھر وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے، ہم کس انتظار میں ہیں، شیطان کے کس وار میں ہیں، ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے اور
کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچا، ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال۔ اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو، وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ اگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا، خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیے، پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے، یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم، کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی یا تو دوزخ کا گڑھا۔ اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں، ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ
کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ شیطان کا بڑا وار ہے, وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا, گناہ بھی چھوڑ دوں گا, چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا, تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے سوار میں نہ آؤ, بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے. ہاں, جو جوان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو کیسا پسند ہے. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اے میرے نوجوانوں, گناہ مت کرو, اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو. اللہ کو نرمی والا, عاجزی والا نوجوان پسند ہے. اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا, اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بنتے ہیں؟ اچھا, توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ, شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے. ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں, ایسی محفل میں جاتے ہیں نا, تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے. پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں, ساری رنگینیاں, دوستیاں, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, معاذ اللہ شراب, نشے کی محفلیں, جوئے, یہ جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے, اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا. بولے زندگی بور ہو جائے گی. اب اس کا جواب سن لو غور سے. اس کی مثال اس طرح دی, کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں. ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا, دال سبزی, ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا. اب اس کے دوست کہتے ہیں کبھی تو گوشت کھا لے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کبھی چکن بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے. اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی, تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا. اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ کیا, میں ساری زندگی دال سبزی, بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا, ایسے کوئی اور مراد ڈالے, میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں. اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا. یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, گانے باجے سن کے, شراب کی محفلوں میں, جوئے کی محفلوں میں یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے. ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے. ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے با وضو سونے کا مزہ بھی دیکھو, تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو, اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے, خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی نہیں ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے, اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا, یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا, یہ گانے باجے فلموں میں, جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا. یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا. اچھا اب شیطان کا ایک اور وار. یار مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے, بات تو ٹھیک ہے, مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. میں جب فلمیں, ڈرامے, گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, بور ہونے لگ جاتا ہوں, آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے. قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں. مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے. غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا. تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. آج اس کا جواب بھی لے جاؤ. یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے, ایک جو سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے, اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے, وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے. ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے, طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا, مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا, ہم سب کو پتہ ہے. کھانا بھی کھاتے ہیں, دوائی بھی کھاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا, باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی. یہ چند دنوں کا پرابلم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا, جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا, جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی, جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا, جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی, تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا, اس پہ خول چڑھا ہوا ہے. گھبراؤ نہیں, آ گئے ہو نا اللہ کے پاس, اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو, ذکر چھوڑنا نہیں, درود چھوڑنا نہیں, تلاوت چھوڑنا نہیں, نماز چھوڑنا نہیں, کرتے رہنا.
تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے، تلاوت میں دل لگنے شروع ہو جائے گا، تم مدینے والے آقا کی بات کرو گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم تمہیں محفل میں آقا کے ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی دل میں مرض ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا، ابھی سکون نہیں مل رہا۔ دیکھو دور مت چلے جانا، دیکھو بھاگ مت جانا، مسجد کو ٹھکانہ بنا لو، نماز کو اپنا طریقہ بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا اور اللہ سے ہی کہنا کہ مالک ذکر تیرا کرتا ہوں، سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھ رہا ہوں، سرور نہیں آ رہا، خدا کی قسم جس دن یہ دل سے مرض دور ہوا تمہیں وہ لطف زندگی کا ملنا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کے واروں میں نہ آؤ، یہ مردود ہمیں کبھی بھی توبہ نہیں کرنے دے گا، یہ لمبی امیدیں دلوائے گا، یہ ہمیں موت تک لے جائے گا، اور اس کو ہمیں موت بھی ایسے آ سکتی ہے کہ ہم بغیر توبہ کے چلے جائیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ ایک بار کتنا مردود ہے شیطان۔ دو بھائی تھے، پہلی منزل پہ چھوٹا بھائی، دوسری منزل پہ بڑا بھائی۔ بڑے بھائی کے پاس شیطان گیا، 40 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اس کو شیطان جا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے یہ جانا ہے کہ تیری عمر 80 سال ہے، تو 80 سال تک جیے گا، تو نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، نہ جوانی کی کوئی رنگینی دیکھی، نہ کوئی عیاشی کی، نہ کوئی گناہ کیے، کیا کیا تو نے؟ ایسا کر 20 سال گناہ کر لے، مزے کر لے زندگی کے، پھر آخری 20 سال پھر توبہ کر لینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ شیطان ہم میں سے بھی کئیوں کو وسوسے دلاتا ہے، یار جو کرنا ہے کر لو، پھر انشاءاللہ حج پہ چلے جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہی شیطان کا وار ہے۔ اچھا اس بندے کو شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ کچھ تو مزے کر لے زندگی کے، وہ سوچنے لگا یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اگر میری زندگی 80 سال ہے تو 15-20 سال تو مزے کر لوں۔ اس نے سوچا میرا پہلی منزل پہ بھائی رہتا ہے، اس کا بھائی پکا نافرمان، شرابی، کبابی، سارے غلط کام کرنے والا، کہتا کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، نیچے ہی بھائی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہوں، زندگی کے تھوڑے مزے اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھو، نیچے والے بھائی کے دل میں خیال آیا کتنے سال ہو گئے مجھے گناہ کرتے ہوئے، کتنے گناہ کر لیے، ایک میرا اوپر بھائی رہتا ہے کیسا عبادت گزار نیکوکار، اور ایک میں ہوں کہ بدکاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی، چلو آج توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ چھوٹا والا بھائی کہتا ہے اب کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، اوپر ہی تو بڑا بھائی رہتا ہے، ایسا نیک ہے، اس کے پاس جاؤں گا یہ میری توبہ بھی کروا دے گا، اللہ سے میرا تعلق بھی بنا دے گا۔ اب وہ نیچے والا بھائی اوپر جانے کے لیے کمرے سے نکلا، اوپر والا بھائی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اوپر والے کی نیت کیا ہے؟ گناہ کرنی ہے، نیچے والے کی نیت کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ دیکھو نیت کا فرق، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، آج دل میں نیت کر لو، آج اللہ سے دوستی کر لو۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اوپر والے بھائی کا پیر سلپ ہوا، لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں بھائی نیچے گرے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے آئے، اللہ اکبر، بڑے بھائی کو رحمت کے فرشتے لینے آنے چاہیے نا، 40 سال تک نیکی کی تھی، چھوٹے بھائی کو ہمارے حساب سے تو عذاب کے فرشتے لینے آنے چاہیے تھے، اتنے گناہ کیے۔ اللہ کی شان دیکھو، چھوٹے بھائی کو رحمت کے فرشتے لے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، گھر سے چل پڑا تھا، اللہ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور بڑے بھائی کو عذاب کے فرشتے لے گئے کیونکہ وہ نافرمانی کے لیے چلا تھا، اللہ کی نافرمانی کے لیے گھر سے چل پڑا تھا۔ اب نیت کا فرق دیکھ لو کہ یہ ہے شیطان۔ ہو سکتا ہے آج ہی ہم میں سے کسی کو جانا ہو دنیا سے اور وہ نیت یہ کروا رہا ہو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو بس آج سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ اچھا توبہ کہتے کس کو؟ آخر میں یہ بھی سن، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے زبانی بھی توبہ ہوتی ہے، لیکن توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ There are 3 conditions of repentance۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، یہ جب تک تینوں پوری نہیں ہوں گی توبہ قبول نہیں ہونی۔ ہاں توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بے جانو رب جانے، ایک لمحے میں توبہ ہو سکتی ہے، ہاں بالکل ایک لمحے میں، اور اللہ ایسی قبول فرماتا ہے۔ ایک بار واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، ذرا سننا غور سے، شراب کی بوتل۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کہا کیا ہے اس میں؟ بندہ گھبرا گیا کہ اگر حضرت امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کے جا رہا ہوں تو مارا جاؤں گا، ڈرتے ڈرتے کہتا ہے حضور اس میں تو سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اب ذرا تصور کرنا، شرابی جو بوتل شراب کے لیے سامنے کھڑا ہے، حضرت عمر ادھر کھڑے، کتنی دیر لگی ہوگی آپس کی گفتگو میں، یہ چند سیکنڈ کی بات ہے نا۔ اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آج بچا لے، عمر سے آج بچا لے، ذلیل ہونے سے بچا لے، یا اللہ بس آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، بس مالک بچا لے۔ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اور کتنی دیر کہا ہوگا؟ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ، اور اب ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی نا تو وہ شراب کی بجائے سرکہ بن چکی۔ یہ ہے توبہ، اتنی دیر چاہیے، بس اتنا، بس وہ کنیکشن چاہیے، وہ رقت قلبی چاہیے، وہ شرمندگی چاہیے۔ تو توبہ کے جو تین وہ ہے نا، کیا نام ہے، شرائط، آج پہلے وہ سن لو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے مگر ان شرائط کے ساتھ کرنا۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، جو کیا ہے نا اس پر شرمندہ ہو، گلٹی فیل کریں۔
نمبر 2، جس حال میں توبہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، رات عشاء ابھی تک پڑھی نہیں اور رات میں پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے، آئندہ پڑھوں گا. نہیں، توبہ بھی کرے، اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے. اور تیسری، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ بات کی بات ہے. شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں. یہ بھی شیطان کا وار ہے. آج توبہ کر لو، کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے. ہمارا کام توبہ کرنا ہے اور اللہ سے عرض کرنا ہے مولا استقامت. سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت انا اعطیناک الکوثر سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا
میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. فصل لربك وانحر. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے. اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے. ان شانئك هو الابتر. بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی. آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا. قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا. تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت. کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا. پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی. اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی. اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے. جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربک وانحر. رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئک هو الابتر. جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے. پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا. اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے. تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے.